انسانی تاریخ کے بارے میں سوچیں ذرا۔ ہزاروں لاکھوں سال اس زمین نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ بڑی بڑی سلطنتیں بنی اور پھر خاک میں مل گئی۔ لیکن اس پوری تاریخ میں ایک سلسلہ ہے، ایک ایسی کڑی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے انسان سے اور ختم ہوتی ہے آخری نبی پر۔ تو آئیے رہنمائی کے اسی نہ ٹوٹنے والے سلسلے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ سوچئے ذرا، 1,24,000! یعنی ہر دور میں ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغام لے کر ضرور آیا۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اتنے سارے نبی آئے تو قرآن میں اللہ نے صرف 25 نبیوں کا ہی نام لے کر ذکر کیوں کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، اس وقت سے جب زمین پر انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں بنایا اور ان کی ساتھی اماں حوا کو پیدا کیا۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے تھی، ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے۔ بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ابلیس جو بھٹکانے کی قسم کھا چکا تھا، اس نے آ کر وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسمیں کھائیں اور ان سے بھول ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ یہ تھے وہ الفاظ، یہ تھی انسانی تاریخ کی پہلی توبہ۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول تو کر لی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب انہیں زمین پر اترنا تھا، جہاں سے ایک نئی زندگی اور ایک نئی جدوجہد شروع ہونی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات سکھائی کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ ایک نئی دنیا میں توحید کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، نسلیں آئیں اور گئیں، اور انسان آہستہ آہستہ اللہ کے پیغام سے دور ہونے لگے۔ اب ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جہاں نبیوں کو بہت سخت وارننگز کے ساتھ بھیجا گیا۔ جو ابتدائی نبیوں کی کہانیاں ہیں نا، ان میں ہمیں ایک پیٹرن، ایک جیسا سائیکل بار بار نظر آتا ہے۔ ایک قوم گمراہ ہوتی ہے، نبی آ کر انہیں خبردار کرتا ہے، قوم مذاق اڑاتی ہے اور پھر انجام کا سامنا کرتی ہے۔ اس کی 3 بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت نوح، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، اور جب انہوں نے کشتی بنائی تو لوگ ہنستے تھے۔ پھر ایک طوفان آیا اور سب کچھ غرق ہو گیا۔ پھر قوم عاد، جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی، اسے ایک خوفناک آندھی نے تباہ کر دیا۔ اور قوم سمود، جنہیں ایک معجزاتی اونٹنی دی گئی تھی، انہوں نے اسے مار ڈالا اور ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں ختم کر دیا۔ اور پھر تاریخ میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں ایک شخصیت نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ایسے نبی آئے جنہیں انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کو چیلنج کیا۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی لشکر نہیں، صرف ایک منطقی دلیل۔ جب انہوں نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ، تو نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم نے ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کو توڑ ڈالا، تو قوم نے غصے میں آ کر ایک بہت بڑی آگ جلائی اور انہیں اس میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ کا حکم تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ آگ کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اب یہاں سے نبوت کی 2 بہت بڑی شاخیں نکلتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنو اسرائیل کے تمام نبیوں کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب ہم حضرت اسحاق کی نسل یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرف آتے ہیں۔ ان کی تاریخ بھی بہت ڈرامائی ہے۔ اس میں بادشاہت بھی ہے، غلامی بھی ہے، اور بڑے بڑے معجزات بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی کہانی کا آغاز ہی حیران کن ہے۔ قسمت کا کھیل دیکھیں، جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، وہی بچہ دریا میں بہتا ہوا سیدھا اسی کے محل پہنچ گیا اور اسی کی گود میں پلا بڑھا۔ اور پھر فرعون کے دربار میں جو مقابلہ ہوا،
وہ اللہ کی طاقت اور دنیاوی تکبر کی ٹکر تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ ایک اژدہا بن گیا اور سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اور پھر جب فرعون نے پیچھا کیا تو سمندر بیچ میں سے پھٹ لیا اور ان کی قوم کو راستہ مل گیا۔ پھر اسی سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جنہیں ایسی بادشاہت ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے تابع تھے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے۔ اور اب ہم نبوت کے اس عظیم سلسلے کے بالکل آخر میں پہنچ گئے ہیں، آخری 2 عظیم پیغمبروں کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ تھی، وہ بغیر باپ کے پاک دامن بی بی مریم کے ہاں پیدا ہوئے، اور ان کا پہلا معجزہ تھا پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں بولنا۔ اللہ نے انہیں اور بھی بڑے معجزات دیے۔ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ وہ پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا جا سکا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 600 سال تک ایک خاموشی کا دور رہا، کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر مکہ کی وادی میں اس سلسلے کی آخری اور سب سے اہم کڑی تشریف لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کی تکمیل تھے۔ اور پھر اپنے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی اعلان فرمایا۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ کا پیغام اب مکمل ہو چکا ہے اور نبوت کا یہ عظیم سلسلہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے، حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم۔ قرآن نے ہمیں ان میں سے چند کہانیاں سنائیں تاکہ ہم سیکھ سکیں رہنمائی، آزمائش اور اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ آخر آج ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟